أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات وقت تھوڑا محدود ہے، میں بغیر تمہید کے موضوع میں وارد ہوتا ہوں. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. تھوڑا سا اس طرح بار دیگر صلوات. ہم حب اللہ پر گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کی محبت. اور کل عرض کیا کہ محبت، شدید محبت صرف اور صرف خدا سے ہو سکتی ہے، اور خدا کی شدید محبت کا تقاضا اہل بیت سے محبت ہے. اہل بیت سے محبت کا تقاضا مومنین سے محبت ہے. اگر مومنین سے محبت نہیں ہے، اگر علی ولی اللہ کہنے والوں سے محبت نہیں ہے، تو اہل بیت سے محبت نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اہل بیت سے تو محبت کروں، اہل بیت کے ماننے والوں سے محبت نہ کروں. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اہل بیت سے تو محبت کروں لیکن اہل بیت کو اہل بیت بنانے والے سے محبت نہ کروں. جس نے یہ عظیم نعمت ہمیں دی ہے اس سے میں محبت نہ کروں، یہ ممکن نہیں ہے. روایت میں ہے کہ انسان کو خدا سے کیسی محبت کرنی چاہیے؟ ان یکون احب الیہ من نفسہ و مالہ و ابیہ و امہ و ولدہ و جمیع الخلائق. خدا آپ کو اپنے آپ سے، اپنے نفس سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اپنے والد سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اپنی والدہ سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اپنے مال سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اپنے خاندان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے. آپ کو سب سے زیادہ محبت خدا سے ہونی چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان ہو، مخلوق ہو، خدا کا بنایا ہوا ہو، خدا نے ہی اسے یہ سب کچھ دیا ہو اور وہ خدا سے محبت نہ کرے. اگر وہ خدا سے محبت نہ کرے تو اس کی کوئی محبت کامیاب نہیں ہوتی. اپنی چھوٹی موٹی محبت جنہیں آپ زیادہ اہمیت دیتے ہیں انہی کی خاطر خدا سے محبت کریں. کوئی محبت آپ کی کامیاب نہیں ہوگی جب تک آپ خدا سے محبت نہیں کریں گے. جب تک حقیقی محبت نہیں ہوگی مجازی محبت ہو نہیں سکتی. مجازی محبت کے لیے بھی حقیقی محبت ہونی چاہیے. کوئی محبت کا سلیقہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے محبت کہتے کسے ہیں، محبت کی کیسے جاتی ہے، اور پھر اگر وہ محبت کریں اور اس محبت کے اثرات کو پائیں، حقیقی محبت، پھر پتہ چلے گا کہ مجازی محبت میں بھی تھوڑے بہت اثرات ہیں، اس کے لیے بھی کچھ قربانیاں دینی پڑی تو دینی چاہیے. وَإِلَّا جو آج کل کے ہمارے جوان ہیں اپنی مجازی محبت میں بھی وہ رہ گئے ہیں، اور یہ بھی ان سے پوری نہیں ہوتی ہے. کیوں پوری نہیں ہوتی؟ اس لیے بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے محبت کہتے کسے، محبت کے تقاضے کیا ہیں، محبت کیا چیز مانگتی ہے، اس کا علم ہی نہیں ہے. محبت سب سے پہلے جو پہلی شرط ہے محبت کی، حب کی، محبت کہتے اسے ہیں جو شدید ہو. اگر شدید محبت نہ ہو تو وہ محبت ہی نہیں، وہ دل لگی ہے. وہ آپ کا دل کبھی ادھر آیا کبھی ادھر آیا، ادھر ادھر جو دل ہو رہا ہے یا وہ خواہشات ہیں، وہ تمائلات ہیں، وہ باقی آپ الفاظ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ والے الفاظ میں ادھر استعمال نہیں کرنا چاہتا جو آپ کے ذہن میں بھی آ رہے ہیں، میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں. وہ محبت نہیں. محبت شدید محبت کا کیا مطلب ہے؟ شدید محبت قبضہ گروپ ہوتی ہے. اگر کہیں آ جائے تو پھر وہ وہاں سے جاتی نہیں ہے. وہ جو وقتی محبت ہے، وقتی دلچسپی ہے، وہ وقتی جو دل لگی ہے، وہ آج اس پہ دل آ گیا، کل اس پہ دل آ گیا. آج یہ گاڑی چاہیے، کل وہ گاڑی چاہیے. آج اس کا موڈ ہے، کل
اس کا موڈ، یہ تو محبت نہیں۔ آج بریانی کھانے کا جی چاہ رہا ہے، کل مجھے حلیم کھانے کا جی چاہ رہا ہے، کل بریانی مجھے اچھی نہیں لگی۔ یہ تو بریانی سے محبت نہیں، نہ حلیم سے محبت۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ شدید ہو اسے محبت کہتے ہیں۔ وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ اگر کسی کے دل میں آ جائے تو وہاں سے پھر نکلتا نہیں ہے، وہ جانے والی چیز نہیں ہے۔ جانے والی چیز کو محبت نہیں کہتے۔ شدید محبت کس سے کی جا سکتی ہے؟ شدید محبت کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپنی جان دے دو اس محبت کے لیے، اپنی جان دے دو۔ بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي، یہ آپ نے معصومین کے لیے، امام زمانہ کے لیے ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہم خود بیٹھے رہیں گے، کوئی مصیبت آئے تو ماں باپ کو آگے کر دیں گے، یہ مطلب ہے؟ بھائی امام کے لیے بھی کوئی مصیبت آئے تو میں ماں باپ کو بچاؤں گا، پہلے خود آگے آؤں گا، یہ کیا مطلب ہے؟ بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ کیا مطلب؟ یعنی میرا دار و ندار جو کچھ میرا ہے وہ سب آپ پر قربان۔ یہ شدید محبت ہے۔ اس شدید محبت کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ کیوں میں اتنی شدید محبت کروں؟ کس سے میں اتنی شدید محبت کروں؟ جہاں سے مجھے اس محبت کا صلہ ملتا۔ شدید محبت تب ہی ہوگی نا۔ آپ شدید محبت تب کریں گے جب جتنی آپ محبت کریں اتنا آپ کو ملتا ہو۔ آپ بعد میں محبت کریں گے، پہلے آپ کو ملتا ہو۔ جہاں سے پہلے ملا ہے اور بھرپور ملا ہے اور اتنا ملا ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ خدا نے کیا نہیں دیا آپ کو؟ وجود دیا خدا نے، اور کیسا وجود دیا ہے؟ آپ کو انسان بنایا ہے، آپ کو انسان بنایا۔ انسان خدا کا یونیک معجزہ ہے۔ آپ جیسا دوسرا فرد نہ آدم سے لے کے ابھی تک کوئی تھا، نہ آج سے لے کے قیامت تک آپ جیسا دوسرا فرد کوئی ہوگا ہی نہیں۔ خدا نے کتنے پیار سے آپ کو بنایا ہے، کبھی سوچا ہے؟ کتنی توجہ چاہیے؟ یہ ہم اپنی نسبت بات کر رہے ہیں، یہ بات تو خدا کی نسبت غلط ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کتنی توجہ چاہیے کہ ایسا شاہکار بناؤں جو اس کے علاوہ اور نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں صرف ہمارا فنگر پرنٹ ایسا ہے کہ ہمارا صرف یہ فنگر پرنٹ یونیک ہے، نہیں، آپ خود یونیک ہیں، اور یونیک میریکل ہے، معجزہ ہے خدا کا۔ یہ یونیک معجزہ کب کیسے خلق ہو سکتا ہے؟ جب خدا نے بہت چاہت سے بنایا ہو۔ مسئلہ کیا ہے؟ محبت ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم جو آزمائشیں ہوتی ہیں ان میں پورا کیوں نہیں اتر سکتے؟ اس لیے کہ ہمیں اس کے پس پردہ جو چیزیں ہیں اس کا علم نہیں ہوتا۔ اگر پس پردہ چیزوں کا علم ہو جائے گا تو پھر قربانیاں دینا، صبر کرنا، اطاعت کرنا، یہ سب بالکل آسان ہو جائے گا۔ اور قرار یہ ہے کہ آپ کو جو پس پردہ چیزیں ہیں اس کا بتایا جائے لیکن آپ کو دکھایا نہ جائے۔ جوان ہیں، ان کی کسی سے اگر شادی ہو رہی ہو اور نہ بتایا جائے وہ کتنی حسین ہے، کتنی اچھی ہے، تو یہ راضی ہوں گے؟ راضی نہیں ہوں گے۔ پہلے تو ہم لوگ راضی ہو جاتے تھے، یہ نسل تو راضی نہیں ہوتی، اور دکھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ آج کل سوشل میڈیا الحمدللہ ایسا ہے کہ سب کو پہلے ہی دیکھ رکھا ہے، بتاؤ صرف ہے کون سی؟ اگر پتہ ہو پشت پردہ کیا، پردے کے پیچھے کیا ہے، تو پھر تو انسان قربانی بھی دے گا، انسان اطاعت بھی کرے گا۔ جانتے ہیں روایت میں ہے کہ آپ کو خلق کرنے سے پہلے، حضرت آدم کو خلق کرنے سے پہلے حضرت آدم کا دل خلق کیا، حضرت آدم کے دل کو خاک سے خلق کیا، مٹی سے خلق کیا، اور 4000 سال تک یہ دل جو ہے وہ پڑا رہا۔ پھر رشتے آتے تھے جاتے تھے، باقی جو جنات بھی تھے وہ آتے جاتے دیکھتے تھے یہ کیا ہے، یہ آدم بن رہا ہے۔ کس سے بن رہا ہے؟ خاک سے بن۔ فرشتوں کے سامنے کیا تھا؟ خاک سے بنا ہوا آدم۔ پردے کے پیچھے کیا تھا؟ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَإِذَا سَوَّيْتُ، جب میں نے خاک سے آدم کو بنا لیا، پھر کیا کیا؟ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ پردے کے پیچھے ہے، یہ فرشتوں کو پتا نہیں ہے۔ فرشتے اور ابلیس، اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا مٹی ہے،
اس کے سامنے ظاہر کیا تھا؟ مٹی کا ایک دل تھا، 4000 سال پڑا ہوا تھا، اس میں بھی جان آ گئی ہے، اس کو سجدہ کروں گا، اس کو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ روح خدا۔ روح خدا کو سجدہ کرتا نہ کرتا ابلیس؟ یقیناً کرتا، اس سے تکبر نہ کرتا۔ حقیقت نہیں بتایا گیا۔ کیوں نہیں بتایا جاتا حقیقت کو؟ پردے کے پیچھے کچھ چیزوں کو کیوں رکھا جاتا ہے؟ دیکھیں تو اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہم میں سے قیامت جس کو بھی نظر آ جائے اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ کیسے ممکن ہے نماز نہ پڑھیں؟ ابھی ہم نے قیامت دیکھی نہیں ہے، ابھی ہم نے وہ عذاب دیکھا نہیں ہے، تارک صلاۃ کی جو وہاں عقاب ہوگا۔ مجھ سے یہ روایتیں جو تارک صلاۃ کے لیے ہے نا، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، پڑھنا ہی میرے لیے ممکن نہیں ہے، اتنی سخت ہے۔ اب یہ پڑھنے کے بعد آیا مجھے یقین آتا ہے یا نہیں آتا؟ میں کہتا ہوں، میں اگر اپنی آنکھوں سے دیکھوں مجھے اتنا یقین نہیں آئے گا جتنا مجھے قول صادق سے یقین آتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام ارشاد فرمائے اللہم صل علی محمد، پھر یقین نہ آئے، پھر کب یقین آئے؟ اب آنکھوں کو تو ہو سکتا ہے مجھے نظر کچھ غلط آیا ہو، لیکن جو میں نے امام سے سنا ہے وہ تو غلط نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی انسان ہے، وہ غیب ہے، ابھی دیکھا نہیں ہے۔ دیکھنے کے بعد کوئی معصیت کرے نہیں، ہم سب معصوم ہو جائیں گے، سب معصوم۔ ابھی کیوں گناہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ پشت پردہ ہے، پردے کے پیچھے ہے۔ پردے کے پیچھے ہونے کے باوجود اگر شدید محبت کرو، اس لیے کہ خدا کی رحمت پردے کے پیچھے نہیں ہے۔ خدا کی رحمت سے آپ کو وجود ملا ہے، خدا کی رحمت سے آپ کو عزت ملی ہے، آپ کو آزادی ملی ہے، خدا کی رحمت سے آپ کو ہادیان برحق ملا ہے، خدا کی رحمت سے آپ کو دین اسلام ملا ہے۔ خدا کی کم رحمت ہیں۔ خدا نے آپ کو قرآن دیا، میں مادی چیزوں کی بات ہی نہیں کرتا، ان نعمتوں کی، عام نعمتوں کی بات ہی نہیں کرتا جو گنا ہی نہیں جا سکتی۔ یہ سب جس نے دیا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میں اتنا دوں گا یا مزید دوں گا؟ میں مزید دوں گا۔ کتنا دوں گا؟ وہ کہتا ہے ابھی تو میں نے کچھ دیا ہی نہیں ہے، ابھی تو تمہارا ایگزام ہو رہا ہے، آزمائش میں ہو، ابھی تو اصل ملنا باقی ہے، عیش کے دن ابھی آنے والے ہیں، تجھے نعمتیں میں دینے والا ہوں، ابھی تو میں نے دیا ہی نہیں ہے۔ جس نے ابھی کچھ نہیں دیا وہ اس کا یہ عالم ہے۔ اس کے بعد تو یقین آئے گا ہی نہیں آئے گا، وہ دے گا ہی نہیں دے گا، بغیر مانگے، بغیر وعدے کے، بغیر کسی چیز کی، سب کچھ جس نے دیا وہ وعدہ کر کے نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ اگر یہ چند خدا کے اسماء میں سے کوئی ایک اسم بھی سمجھ میں آ جائے نا، ایک اسم خدا کا کافی ہے، بات تمام مسائل حل ہے۔ خدا عالم ہے، اس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ جانتا ہے تمہارے دل کا حال بھی جانتا ہے، تمہاری ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، وہ جانتا ہے تم کیا چاہتے ہو، وہ جانتا ہے تم کیا دعائیں کر رہے ہو، وہ عالم ہے۔ اگر یہی سمجھ میں آ جائے خدا عالم ہے، ہمارے سارے مسائل حل ہیں۔ اور خدا کا علم عالم ہونا اور ہے، ہمارا عالم ہونا اور ہے، کبھی اور سمجھائیں گے انشاءاللہ، آپ کو معلوم ہے انشاءاللہ۔ خدا کو جب ہم عالم کہتے ہیں تو ہمارے جیسا عالم نہیں ہے، ہم کسی چیز کو دیکھ کر، پڑھ کر، سوچ کر، سمجھ کر علم حاصل کرتے ہیں، لیکن جو فعل ہم نے خود کیا ہو، جو کام میں نے خود کیا اس کام کے بارے میں پڑھ کے علم حاصل کرتا ہوں، سن کے علم حاصل کرتا ہوں۔ بھائی میرا اپنا کام ہے، میں نے خود کیا ہے، جو میں نے خود کیا اس کو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پورا عالم فعل خدا ہے۔ خدا کا علم انسان تصور نہیں کر سکتا۔ خدا عالم ہے، خدا عالم بھی ہے اور قادر مطلق بھی ہے، جانتا ہے، خوب جانتا ہے، تمہیں بھی جانتا ہے، سب چیزیں جانتا ہے۔
جاننے کے بعد قادر ہے یا نہیں، کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، جو عالم ہے قادر بھی ہے، کرے گا یا نہیں کرے گا؟ سخی ہے یا نہیں ہے؟ اس سے بڑا سخی کوئی نہیں، ادھر کوئی بخل نہیں ہے۔ اچھا، عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، سخی بھی ہے، اس کے خزانے میں ہے ساری چیزیں؟ یہ کمی ہے کسی چیز کی؟ کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ اگر تجھے دے دے تو اس کے پاس کم ہوتا ہے، نہیں کم نہیں ہوتا۔ وہ دے گا نہیں دے گا، دیا ہوا ہے، اتنا دیا ہوا ہے کہ مزید نہ بھی دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہی بہت ہے، اسی سے آپ آگے بہت بڑھ سکتے ہیں۔ اس خدا سے شدید محبت نہ ہو، کسی اور سے ہو، کیسے ہو سکتا؟ اس خدا کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے محبت ہو۔ محبت کے لیے ایک چیز اور بہت ضروری ہے۔ آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے، آپ کیوں روزانہ اس کو آئی لو یو کبھی میسج کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بول رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا ایموجیز بھیج رہے ہوتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ وہ بھی جواب نہ دے تو آپ ناراض کیوں؟ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ محبت کا اظہار سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اظہار کریں، جہاں آپ کی جائز محبت ہے وہاں یہ ساری اظہار کریں، جہاں جائز نہیں ہے اس کو جائز میں تبدیل کریں، نکاح کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے پہلے کہا ہے نا، اسلام ڈیزائرز کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، خواہشات کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، خواہشات کی مینجمنٹ کے لیے ہے، کہ خواہشات کو صحیح راستے پہ لگانا ہے، کہ بھئی یہ آپ کی خواہشات ہیں، اچھی خواہشات کو پوری کرو اور حلال طریقے سے پوری کرو۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ حلال راستے نہ ہوں، حلال راستے الا ماشاء اللہ اس کی بھی کوئی کمی نہیں، یہ بھی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسلام ہمارے لیے اس حوالے سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم وہ مسیحیت والے نہیں ہیں، رہبانیت والے نہیں ہیں۔ شدید محبت کس سے ہوگی؟ خدا سے ہوگی۔ خدا سے حب اللہ میں پہلا نقطہ، ہمیں خدا سے شدید محبت ہونی چاہیے۔ اسے بہت بولا جا سکتا ہے، میں اس پہ اکتفا کر رہا ہوں، لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا بار بار ذکر کریں، مجھے خدا سے بہت محبت ہے، اس کو بار بار کہیں، اپنے ساتھیوں سے بیٹھ کے کہیں، اس کا ذکر کریں، خدا کی نعمات کا ذکر کریں۔ حضرت موسیٰ سے کہا خدا نے کہ مجھے لوگوں کا محبوب بناؤ۔ کہا خدایا میں کیسے لوگوں کو آپ کو لوگوں کا محبوب بنا سکتا ہوں؟ کہا ان کو بتاؤ میرے متعلق، میری نعمات کے مطابق بتاؤ، میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو گے، میری نعمات کا تذکرہ کرو گے، یہ مجھے چاہنے لگیں گے۔ اپنے دل کو خدا کی شدید محبت سے بھرنے کے لیے ذکر خدا، اور آپ کے تو بہت آسان بھی ہے ذکر خدا، اس لیے کہ ذکر اہل بیت ذکر خدا ہے، اور ذکر اہل بیت کی سعادت صرف آپ کو حاصل ہے۔ آپ کو لطف اس لیے بھی آتا ہے، دیکھیں بعض چیزوں میں لطف اس لیے آتا ہے، مجھے کچھ ناموں میں کچھ چیزوں میں لطف نہیں آتا، سب کہتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کا نام لے رہے ہوں اور کوئی خوش ہو رہا ہو، کوئی جل رہا ہو، کبھی یہ ذکر کرنے کا مزہ اس لیے آتا ہے کہ اہل بیت اور خدا خوش ہو رہے ہیں، کبھی یہ ذکر کرنے کا مزہ اس لیے آتا ہے کہ دشمنان علی جل رہے ہیں، تو آپ تو علی علی کرو، آپ ذکر کرو، اس ذکر سے خدا کی محبت بڑھتی ہے، خدا کی شدید محبت، اس کی حرارت آپ کے دلوں میں محسوس ہونی چاہیے، فیل ہونا چاہیے، صرف کانوں تک زبان تک نہیں رہنا چاہیے، دل تک بات اترنی چاہیے اور پورے وجود سے فیل ہونا چاہیے، محسوس ہونا چاہیے، اس کو حس کرنا چاہیے کہ میں خدا کا عاشق ہوں، میں خدا سے محبت کرتا ہوں، میں گرفتار ہوں محبت میں۔ آپ ایک مجازی عام عشق میں گرفتار ہو جائے، سب کو پتہ چل جاتا ہے، آپ کی شکل ایسی بن جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ عاشق ہو گیا ہے، سب کو پتہ ہے یہ عشق کا بخار 2-4 دن میں اتر جائے گا۔ شدید محبت ساری محبتوں کے لیے یہی شرط ہے، اگر محبت ہے تو شدید محبت کو محبت کہتے ہیں، وَإِلَّا وہ محبت ہی نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ محبت دائمی ہونی چاہیے، اگر دائمی نہ ہو تو وہ محبت نہیں ہے۔
دائمی محبت صرف خدا سے ہو سکتی ہے اور کسی سے نہیں ہو سکتی۔ اگر محبت چند دنوں کے لیے، اس کو محبت ہی نہیں کہتے۔ محبت کو دائمی ہونا چاہیے۔ وقت کم ہے، میں اس پہ نہیں بولتا، اس پہ آپ خود سوچیں، آیات پڑھیں، روایات پڑھیں، آپ کو ملے گا، آپ کو پھر نظر آنا شروع ہو جائے گا اچھا اللہ سے شدید محبت یہ آیت، یہ روایت۔ اور میرے پاس بہت سی آیات روایت ہیں، میں ابھی کیونکہ ہمارے پاس یہ 2-3 دن ہی ہیں، ایک دن تو چلا گیا، آج کا دن بھی تقریباً آدھا نکل گیا، تو ہمارے پاس لے دے کے ایک دن ہی ہے، اس لیے میں روایات آپ کے پاس آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا۔ خدا سے شدید محبت، خدا سے دائمی محبت، ختم ہونے والی محبت کو محبت نہیں کہتے ہیں۔ محبت اسے کہتے ہیں جو گور تک جائے، قبر تک جائے، اسے محبت کہتے ہیں، بلکہ قبر کے بعد محبت کا صحیح آغاز ہو اسے محبت کہتے ہیں۔ اس دنیا تک محدود کہاں سے، یہ کون سی محبت؟ آپ جو دیندار ہیں نا، انہیں لوگ کہتے ہیں، باقی جو دنیا دار ہیں یہ بڑے محدود لوگ ہیں، یہ بہت کم سوچتے ہیں، دقیانوس ہیں، ان کی نگاہیں بڑی تنگ نظر ہیں۔ یہ لوگ در حقیقت وہ تنگ نظر ہیں، انہیں مادے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم مادہ اور میٹا فزکس سب کو دیکھ رہے ہیں، ہماری نظریں ملکوت پر ہیں، وہ عالم ملک میں محدود ہیں اور آپ کو محدود کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کی زندگی موت تک ہے، موت کے بعد آپ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں موت کے بعد تو ہمیں زندگی ملے گی۔ ہم کہاں محدود ہوئے، تم محدود ہو۔ تیسری شرط، محبت روز افزوں ہونی چاہیے۔ روز افزوں شاید سمجھتے ہیں لفظ مشکل نہ ہو، شاید کچھ بچوں کے لیے، ابھی اس کو سمجھاؤں گا، سمجھ میں آ جائے۔ محبت وہ ہوتی ہے جو روز بروز آگے بڑھتی جائے، جس میں ہر روز اگلے روز سے بہتر محبت ہو جائے۔ زیادہ ہوتی جائے تو وہ محبت ہے، اگر کم ہوتی جائے تو وہ محبت نہیں۔ آپ کو مجھے مجبوری ہے یہ مجازی محبت کی مثال اس لیے دینی پڑتی ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ کو کسی سے محبت ہوئی تو کیا کرتے ہیں؟ ایک SMS آ جائے کافی ہے شروع میں، کچھ لکھا ہوا آ جائے بس بہت ہے۔ یہ جو پرانی نسل ہے ان کے لیے ایک خط چٹھی آ جائے، ٹھیک نا، یہ بہت ہے۔ جس سے عشق کر رہے ہیں اس سے ایک خط آ جائے، اس پہ کافی نہیں، بات آگے جانی چاہیے۔ اگر آگے نہ جائے، خط آتا رہے، محبت کریں گے ہم چھوڑ دیں، محبت ہے تو کوئی محبت نہیں۔ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ نظر آنا چاہیے۔ اس کے بعد نظر آنے کے بعد کیا؟ ملاقاتیں ہونی چاہیے۔ اب آگے آپ خود چلے جائیں، اگر بڑھتا جائے گا تو محبت بڑھتی جائے گی، اگر کہیں بھی رک جائے تو محبت وہ ہے ہی نہیں، صحیح محبت ہی نہیں ہو۔ محبت کو بڑھتے جانا چاہیے، روز افزوں ہونا چاہیے۔ وہ کب ہوگا؟ جب درجات میں اضافہ ہوتا جائے۔ جب محبت کب ہوگی؟ جب کچھ بڑھتا چلا جائے۔ کل یوم ہوا فی شان۔ اس آیت کی ترجمہ ممکن نہیں ہے، ہر روز اس کی نئی کرشمہ سازیاں ہیں۔ والد صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے، یہ بھی صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ کل یوم ہوا فی شان ہی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس کی ہر روز نئی شان ہے۔ سمجھاؤں کیا ہے اس کا مطلب؟ تھوڑا سا سمجھا سکتا ہوں، تھوڑا سا اشارہ سا کر سکتے ہیں، واقعی نہیں معلوم کیا ہے اس کا مطلب۔ اگر خدا آپ کو کتنا چاہتا ہے، خدا آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور یہ محبت کتنی روز افزوں ہے، آپ جس بھی مرحلے عشق پر آئیں گے خدا آپ کو اس کے مطابق مزید عطا کرے گا۔ اس کائنات میں جو کچھ بنا ہوا ہے اس میں سے جو بھی مانگو گے سب کچھ عطا کرے گا۔ اور اگر آپ اس درجے پہ پہنچ گئے کہ ایسی چیز تک پہنچ گئے جو اس دنیا میں اس کائنات میں ہے ہی نہیں، کل یوم ہوا فی شان، پھر اگر تو اس درجے تک پہنچ گیا کہ وہ طلب کر رہا ہے جو نہیں ہے وہ تیرے لیے خلق کر دے گا۔ ہر روز نئی کرشمہ سازی کس کے لیے کر رہا ہے؟ تیرے لیے کر رہا ہے، اپنے بندوں کے لیے کر رہا ہے جو اس سے عشق کرتے ہیں۔ اس سے اگر عشق کرو گے، دل لگی کرو گے، دل اس کو دو گے، دل لگاؤ گے، یہ محبت کہیں ختم ہونے والی نہیں ہے، ہر روز بڑھتی جائے گی۔ جس بھی مرحلے میں پہنچو گے اس سے محبت آگے چلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عطا کرنے والا ہے، اس کے عطا کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کتنا خوبصورت رب، کتنا جمال ہے،
کتنا مہربان ہے، کتنا قادر ہے، کتنا حکیم ہے، اس سے محبت نہیں ہوگی، ذات باری تعالیٰ سے محبت نہیں ہوگی تو کس سے محبت؟ کہاں تک پہنچے ہیں؟ 3 چیزیں، 1 شدید محبت ہونی چاہیے، 2 دائمی محبت ہونی چاہیے، 3 روز افزوں محبت ہونی چاہیے، 4 2 طرفہ محبت ہونی چاہیے۔ محبت کبھی بھی ایک طرفہ نہیں، آپ بہت چاہتے رہیں، آپ بہت میسیج دیتے رہیں، آپ گفٹ بھیجتے رہیں، وہ اگلا جواب ہی نہ دے، کتنی دیر کرتے رہیں گے؟ ایک دن آئے دفعہ کرو گے، یہ جواب نہیں دیتا۔ آپ نے گفٹ بھیجا، جواب میں آپ کو بھی گفٹ چاہیے۔ آپ گفٹ کے لیے آپ نے گفٹ دیا تھا، خریدا تھا؟ نہیں، میں نے بے لوث دیا، میں نے محبت میں دیا، میں نے کسی چیز کے لیے نہیں دیا، لیکن محبت کا پھر جواب تو چاہیے۔ اگر محبت کا جواب نہ آئے تو یہ محبت قائم نہیں رہ سکتی۔ خدا آپ کی محبت کا جواب دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ پتہ کتنا آپ سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم مڑ کر خدا کی طرف دیکھو گے تو خدا مڑ کر تمہاری طرف دیکھے گا۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں، جانتے ہو اس میں کتنی محبت دکھائی ہے؟ خدا مڑ کے دیکھتا ہے۔ خدا کے لیے کہنا کہ خدا مڑ کے دیکھتا ہے یہ شرک ہے، خدا کے جسم ہونے، لیکن خدا تیری محبت میں اپنے آپ کو تجھ سے اتنا قریب کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے اگر تو مڑ کے دیکھے گا تو میں مڑ کے دیکھوں گا، اگر تو 1 قدم میری طرف آئے گا میں 2 قدم تیری طرف آؤں گا۔ جواب دیتا ہے، ایسا نہیں ہے وہ جواب نہیں دیتا، جتنا آپ کریں گے اتنا نہیں، اس کے 2 برابر جواب دیتا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ خدا کیا کرے گا؟ وَيُضَاعِفْ لَهُ أَضْعَافًا، اسے 2 برابر نہیں، چند برابر کر کے اسے واپس پلٹائے گا۔ خدا کو قرض چاہیے، قرض کس کو دینا ہے؟ آپ نے اپنے مومن بھائی کو دینا۔ مومن بھائی آپ کو کون ہے؟ ہم خود نا، یعنی ہمیں جب قرض کی ضرورت پڑے اور کوئی ہمیں قرض دے تو خدا کیا آپ کو کیا اعزاز دے رہا ہے؟ آپ کو یہ اعزاز دے رہا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ پر کوئی قرض رکھ رہا ہے تو یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ید اللہ ہے، یہ آپ کو عزت دے رہا ہے نا۔ اس سے زیادہ اور کیا عزت چاہیے؟ اس سے زیادہ اور کیا محبت چاہیے؟ کس نے اتنا خوبصورت آئی لو یو کہا ہے آپ سے کہ اس کو دو، اس کو نہیں دے رہے ہو، مجھے دے رہے ہو، یہ شاید میں دوں واپس نہ کرے، اس نے واپس نہیں کرنا، میں نے واپس کرنا ہے۔ تمہیں یہ کس نے کہہ دیا یہ واپس نہیں کرے گا، یہ واپس کرے گا؟ یہ تو کہہ ہی نہیں رہا، یہ تو ہے ہی نہیں درمیان میں، خدا خود آ کے بیٹھ گیا۔ دو اپنے مومن بھائی کو، دو، واپس نہیں کرے گا، میں کروں گا، جتنا دیا تم نے اتنا نہیں، اس کے چند برابر۔ ہم کسی صاحب نے اس قسم کی کوئی حدیثیں پڑھ لی، وہ امریکہ میں اسٹڈی کر رہے تھے، اور اسٹڈی آپ کو پتہ ہے کرتے ہوئے جو لوگ امریکہ جاتے ہیں اور معمولاً جو زیادہ ویل آف نہیں ہیں وہ وہاں پہ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ڈش واشنگ کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، یونیورسٹی کی فیس بناتے ہیں، پھر جا کے آگے اسٹڈی کرتے ہیں، تو درمیان میں وقفہ لیتے ہیں۔ اس نے 1 سال ڈش واشنگ کی تھی بیچارے نے، پیسہ جمع کیا تھا، یونیورسٹی کی فیس تیار ہو گئی اور اس نے ایڈمیشن کے لیے کل جمع کرنا تھا، آج ایک لڑکا آ گیا، انہوں نے کہا جی پاکستان سے میرے پیسے آنے تھے اور آج میری لاسٹ ڈیٹ ہے، اگر آپ نے مجھے دے دیا تو میرے ایڈمیشن ہوگا، نہ دیا تو میرا ایڈمیشن نہیں ہوگا، کل آ جائے گا، آپ نے تو کل دینا ہے نا، تو میں کل آپ کو دے دوں گا۔ اس نے یہ حدیثیں پڑھی ہوئی تھی، آیت پڑھی ہوئی تھی، اگر قرض حسنہ دو خدا 2 برابر دیتا ہے، اس کا بزنس کرتے ہیں، خدا کے ساتھ اٹھا کے اس کو دے دیے۔ وہ گیا، اگلے دن آیا، وہ نہیں آیا، اس کو 2 برابر ملا، اس کو 2 برابر بھی نہیں ملا، اس کا اگلا پورا سال ضائع ہو گیا۔ یہ بھی سوچ میں پڑا بھائی، یہ تو وعدہ تو تھا خدا کا کہ پھر
اس کے کئی برابر دوں گا، لیکن یہ تو لے کے چلا گیا، میرا سال بھی سارا ضائع ہو گیا، مجھے پھر کام کرنا پڑا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے جب یہ سب ہو گیا اس کے بعد خدا نے مجھے اتنا دیا کہ میں گن بھی نہیں سکتا۔ فوراً نہیں ملتا، اگر فوراً کے فوراً دینا ہو، آپ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ فوراً واپس آتا ہے، نہیں، سال 2 سال صبر کرتے ہو، نہیں کرتے۔ اس کے بعد جب آتا ہے تو مزہ آتا ہے، پھر ختم نہ ہونے والا پیسہ آنا شروع ہوتا ہے۔ یہ اگر ابھی لینا ہے، ابھی دینا ہے، 10 روپے کی چیز آپ نے 10 پیسے اوپر کی منافع پہ دیا، یہ تو دکانداری ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ ہم سمجھ ہوتے ہیں خدا کے ساتھ ہم دکانداری والا کوئی معاملہ کر رہے ہیں، یہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ بھائی میں سال کا رکھا تھا، کمایا تھا، کیا تھا، دے دو اللہ کی راہ میں، اللہ پہ یقین کر کے دے دو، اس پہ یقین کر کے نہیں۔ دیکھو بھائی خدا تمہارے ساتھ کیا کرتی ہے، تمہیں کتنے برابر دیتا ہے۔ اللہ سے شدید محبت کرو، اللہ سے دائمی محبت کرو، اللہ سے روز افزوں محبت کرو، اللہ سے 2 طرفہ محبت کرو۔ یعنی تم محبت کرو گے خدا جواب دے گا، یہ نہیں وہ جواب نہیں دے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ علی نے جب شب ہجرت سوئے ہیں اپنی جان بیچی ہے، بیچی تھی علی نے؟ نہیں بیچی، رائے خدا میں بے لوث پیش کر دی تھی۔ کوئی خرید و فروخت تھا؟ نہیں، خرید و فروخت نہیں تھا۔ تیری محبت میں، تیرے عشق میں، تیرا اپنا دیا ہوا ہے، تجھے واپس کر رہا ہوں، یہ تیرا کرم ہے، تو اسے عشق کہتا ہے، یہ خدا کا کرم ہے۔ وہی یہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، اسی کی راہ میں اگر میں نے دے دوں تو میں نے کیا کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے اس جان کو 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال انجوائے کیا ہے، اس کے بعد میں نے یہ جان خدا کی دی ہوئی خدا کو دے دی۔ کوئی معاملہ ہے؟ کوئی معاملہ ہی نہیں، کوئی احسان ہے؟ کوئی احسان ہی نہیں، کوئی محبت ہے؟ کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی اس کی اپنی چیز تھی، اس کی راہ میں واپس دے دی۔ خدایا میں نے تو راہ تیری راہ میں دے دیا، تیری اپنی چیز کو دیا، یہاں خرید و فروخت کی بات ہی نہیں ہے۔ جواب کیا آئے گا؟ تو نے کیونکہ عشق میں دی ہے اس لیے خرید رہا ہوں، اللہ چیز میری اپنی تھی۔ خرید کی بات آ ہی اس رہی ہے، یہ تیرے عشق کی قیمت ہے۔ تو اگر عشق کرے گا تو میں بھی تو عاشق ہوں نا، میں بھی تو معشوق ہوں، میں بھی جواب دوں گا۔ یہ میرا جواب ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یہ اس کا احسان ہے کہ ہمارے ان اعمال کو وہ احسان کہتا ہے۔ یہ کہاں ہم احسان ہے؟ ہم احسان خدا پر احسان کرنے کی ہماری حیثیت کہاں ہے؟ لیکن اس کا کرم ہے نا، اس کی محبت ہے نا، 2 طرفہ ہے۔ تم ایک قدم اس کی طرف بڑھاؤ گے، وہ 1000 قدم تمہاری طرف آئے گا۔ حارب منک الیک، عجیب محبت ہے۔ خدا سے اگر بھاگنا ہے تو کہاں بھاگ کے کہاں جانا ہے؟ خود خدا کی طرف، اور کہیں نہیں، کوئی اور جگہ ہی نہیں۔ حارب منک الیک، خدا سے بھاگ کر خدا کی طرف۔ اگر آپ کو سمجھانے کے لیے بچوں کو، ایک بچہ ہے، اس کی ماں اس سے شدید محبت بھی کرتی ہے، دائمی محبت بھی کرتی ہے، روز افزوں محبت بھی کرتی ہے، اور 2 طرفہ محبت بھی کرتی ہے۔ ایک بچہ ماں کو خوش کرتا ہے، ماں بچے کا لحاظ کرتی ہے۔ مریض ہو گیا، مریض ہونے کے پر اس کو لے گئی ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر نے کہا انجیکشن لگے گا، بچہ چھوٹا ہے، ماں نے پکڑا، ڈاکٹر نے یا نرس نے انجیکشن لگایا۔ درد کس نے کرایا؟ ماں نے۔ جب درد ہوگا تو وہ آئے گا کس کے پاس؟ ماں کے پاس۔ ارے یہ درد ماں نے ہی کرایا تھا، دوبارہ ماں کے پاس کیوں آ رہے ہو؟ اس لیے کہ ماں 2 طرفہ محبت کرتی ہے، اسے اگر محبت دو تو وہ واپس محبت دیتی ہے۔ خدا تمہیں لگتا ہے تم پر جو اگر کوئی مصیبت آتی ہے، آفت آتی ہے، یہ تم پر مصیبت ہے، نہیں، یہ تمہیں مصیبت سے بچانے کے لیے ہے، یہ مصیبت نہیں ہے۔ یہ انجیکشن جو لگا ہے یہ تمہیں مصیبت سے بچانے کے لیے، یہ کوئی مصیبت نہیں ہے۔ لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ الخلق اطفال، حدیث ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بچے ہیں، بچوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔
لیکن وہاں بچے کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تمام محبتیں اسے کیونکہ ماں سے مل رہی ہے، اس لیے اگر ماں سے ڈانٹ پڑے تو بھی ماں ہی کے آغوش میں جانا ہے۔ ہم تو اتنے بچے بھی نہیں ہیں، کاش اتنے بچے تو ہو جائیں نا کہ ہمیں یہ پتہ چلے تمام محبتیں ہمیں خدا سے مل رہی ہیں، اگر کوئی مصیبت آئے تو بھی ہم نے خدا ہی کے پاس جانا ہے۔ اتنے بچے ہو جاتے تو بھی بہت تھا، اتنے بچے بھی نہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کا چرچا کرو، تذکرہ کرو، ذکر کرو، لکھ کر کرو۔ آج کل آپ لوگ بہت سی پوسٹیں لکھتے ہیں، بہت سی چیزیں لکھتے ہیں، اکثر ہمارے جوان بےہودہ چیزوں کو زیادہ لکھتے ہیں، زیادہ لائک کرتے ہیں، زیادہ فارورڈ کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو ڈھونڈ کر، ذکر خدا کو ڈھونڈ کر، اس محبت کو شدید کرنے کا راستہ یہی ہے کہ اس کا زیادہ چرچا کرو، زیادہ تذکرہ کرو، زیادہ ذکر کرو۔ وہ جو نعمتیں خدا نے تجھے دی ہیں ان نعمات کا ذکر کرو، ان مصیبتوں کا کیوں ذکر کرتے ہو؟ جانتے ہیں یہ مصیبتیں کیا ہیں؟ یہ بھی اگر آپ کو پتا ہو، حدیث میں ہے کہ اگر کوئی مومن 40 دن تک کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اسے نہیں چاہتا۔ یہ تو نعمت ہے، یہ آپ کو پاک کرنے کے لیے ہے، آپ کو متوجہ کرنے کے لیے۔ میں غفلت میں ہوں، میں متوجہ نہیں ہوں، متوجہ کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز جس سے آپ اپنے اس کمفرٹ زون سے نکل آئیں۔ وہ جو غفلت میں آپ کو لگایا ہوا ہے، اسکرین پہ آپ کو لگایا ہوا ہے، کچھ ڈراموں میں، کچھ فلموں میں، کچھ کھیل میں، کچھ تماشوں میں، کچھ جاب میں، کچھ تعلیم میں، آپ بالکل مگن ہو کر اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہ ڈر ہوتا ہے یا تو بھی ہے، اپنے آپ کو کیوں بھول گیا؟ اگر من عرف نفسہ فقط عرف ربہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے، خدا سے شدید محبت کا مطلب حقیقت میں یہ ہے اپنے آپ سے شدید محبت کرو، اپنے آپ کو اس لائق بناؤ، اپنے آپ کو محبوب خدا بناؤ۔ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، اس سے بڑی اچیومنٹ ہے، اس سے بڑی کوئی منزل ہے؟ اصل منزل یہ ہے، اصل منزل تقرب الہی ہے۔ اسے بھول کر تم کہاں جا رہے ہو؟ ایک جھٹکا لگتا ہے، واپس آ جاؤ، اپنے آپ کو دیکھو کہاں ہو جاؤ۔ موت سے جانتے ہیں ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ موت سے ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد اپنے آپ سے ملیں گے اور کوئی بھی نہیں ہوگا، انٹرنیٹ آف۔ آج کل کے جوان نسل کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انٹرنیٹ نہیں آف ہونا چاہیے۔ گئے قبر میں انٹرنیٹ آف، فیس بک ختم، یوٹیوب گیا۔ کون ہے؟ آپ خود ہیں، آپ کی حقیقت جسے بھولے ہوئے تھے نا وہ سامنے آئے گا۔ وہ کیسا ہے؟ وہ اتنا وحشتناک ہے، اس کے ساتھ رہا نہیں جا سکتا۔ خوف کسی اور سے نہیں ہے، خوف اپنے آپ سے ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ جس کو دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے۔ قبر میں جب اس سے ملو گے نا، اپنی حقیقت سے ملو گے، کہو واہ کیا بات ہے، کیسا خوبصورت جوان ہے، کتنا نورانی ہے۔ جانتے ہو خدا کی محبت بتاؤں؟ خدا کہتا ہے کہ جب انسان کو دفن کر کے سب چلے جاتے ہیں، جائیں گے سب یا رہیں گے؟ چلے جائیں، اولاد بھی چلے جائیں، دوست بھی چلے جائیں۔ اس وحشت میں، تنہائی میں، تاریکی میں، ظلمت میں، قبر میں جب تنہا ہوگا تو ندائے رب آئے گی، چلے گئے جن کی خاطر تو معصیت کرتا تھا، انہی کی خاطر تو میری معصیت کرتا تھا نا، چھوڑ کے چلے گئے، اکیلے رہ گئے، وحشت میں ہو۔ فرشتوں سے فرمائیں گے اے میرے فرشتوں، اس کی قبر میں جنت سے ایک کھڑکی کھول دو، یہ میرا بندہ ہے، یہ وحشت زدہ ہے، یہ پریشان ہے، اس کی قبر میں جنت سے ایک کھڑکی کھول دو۔
اور جب تک قیامت نہ ہو جائے، جب تک قیامت نہ آ جائے، تب تک اس کو میری طرف سے یہ رحمت دیتے رہو، یہ نور دیتے رہو، اس لیے کہ میرا بندہ پریشان ہو گیا ہے۔ یہ گناہگار بندے کی بات ہو رہی ہے، یہ عاصی بندے کی بات ہو رہی ہے۔ کتنا مہربان، کتنا چاہنا چاہیے، کتنی محبت کرنی چاہیے اس خدا سے، اس ارحم الراحمین سے، اس خالق کائنات سے، اس مالک کائنات سے۔ مانتا کیا ہے آپ سے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ جو کچھ میں نے دیا ہے سب ہے خدا کا، یہ سب تیرا، اسے تو کھا، اسے پہن، اس میں رہ، ان سب کو تجھے میں مالک بھی قرار دوں گا۔ کرنا کیا ہے؟ یتیموں کا تھوڑا سا خیال کرنا، مسکینوں کا تھوڑا سا خیال کرنا۔ میں نے جو واجبات کہے ہیں، خمس ہے، زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، ان واجبات کو انجام دے دو۔ واقعی نماز روزے میں وقت کتنا سا لگتا ہے، کتنا سا وقت ہے۔ جو خدا یہ سب کچھ دے رہا ہے، وہ آپ سے دن میں 20 منٹ اگر مانگتا ہے، 20 منٹ بھی اگر نہیں دے سکتے، 10 منٹ بھی 5 نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، وہ 10 منٹ آپ سے مانگتا ہے، آپ کے پاس وقت نہیں، میرے پاس وقت نہیں، میں بڑا مصروف ہوں۔ کرتا کیا ہے تو؟ کر کے تجھے ملتا کیا ہے؟ کس کے لیے کرتا ہے؟ شدید محبت اس سے کر، اس کی غلامی کر، اس کی اگر تو غلامی کرے گا وہ تجھے شہنشاہ بنا دے گا، اور اگر اس کی غلامی چھوڑے گا تو غلاموں کا غلام بن کے رہے گا۔ یہ کیا کریں گے؟ یہ تجھ سے محبت کریں گے نہیں، تجھے استعمال کریں گے، استعمال کرنے کے بعد تجھے دھتکار دیں گے، پھینک دیں گے، تجھ پہ رحم کریں گے نہ تیری اولاد پہ رحم کریں گے۔ ان کی خاطر، ان کی غلامی، ان کی بات ماننا، خدا کو چھوڑ کر، مالک کو چھوڑ کر، رازق کو چھوڑ کر، رازق کو چھوڑ کر رزق کے لیے ادھر ادھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اس کی مخالفت کر کے سمجھتے ہیں بڑا رزق حاصل کر لیں گے۔ نہیں بھائی، وہ اگر مل بھی گیا تو وہ رزق نہیں ہے، وہ مال جو خدا کو چھوڑ کے مل گیا، قیامت کے دن جہنم میں وہ مال تمہارے لیے جہنم کا ایندھن ہوگا۔ ایک عمر کیا، ابد تک پچھتاتے رہو گے، کاش اس کو حاصل نہ کیا ہوتا، یہ تو مجھے جلانے کے لیے تھا۔ کتنا ارحم الراحمین، سب بتا رکھا۔ شیطان کو نہیں بتایا تھا اس کے پیچھے میری روح ہے، آپ کو بتایا ہوا ہے کہ زندگی کے بعد بھی زندگی ہے، اس زندگی کے بعد اصل میں مزے ہیں، بتایا ہوا ہے، پشت پردہ نہیں ہے، آپ کے لیے مخفی چیزیں نہیں ہیں، آپ کے لیے غیب نہیں ہے، آپ کے لیے آشکار واضح سب نے بتا رکھا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ پھر بھی اگر دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی تو اللہ نے اپنے ایسے اولیاء کو، اہل بیت رسول کو قرار دیا ہے کہ جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، جن کے دلوں میں جو خدا کی محبت ہے اس سے آپ کے دل میں خدا کی محبت آ جائے۔ اس کوفہ میں، جس کوفہ کی زینب کبریٰ شہزادی تھی، اس کوفہ میں اسیر بن کر آج وارد ہو رہی ہے۔ اور ابن زیاد نے جب کہا، دیکھا خدا نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا، فرمایا ما رأیت الا جمیلا۔ وہ خدا، اس زینب سے پوچھو نا خدا سے محبت کیسے ہوتی۔ وہ سارے راستے میں جب پاؤں میں زنجیریں ہیں، ہاتھ رسن بستہ ہیں، بھائی کا سر نو کے نیزے پر ہے، زینب کی نماز شب قضا نہیں ہوتی، کھانے کے لیے نہیں ہے، جو روٹی ملتی ہے وہ تقسیم کر دیتی ہے بچوں میں،
کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی سخت نہیں ہے، لیکن نماز ترک نہیں ہوتی۔ علی سے سیکھو، ایک رات میں 1000 رکعت نماز، مذاق ہے؟ ایک رات میں 1000 رکعت، کتنا عشق ہے علی کو نماز۔ جب اسرا کو لے جایا جا رہا تھا، بچوں کو لے جایا جا رہا تھا کربلا سے کوفہ کی طرف، راستے میں طرح طرح کے پکوان تیار ہو رہے تھے اور کھانے بن رہے تھے، کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ لشکر اعداء کو ملتا تھا، لیکن حسین کے بچوں کو محروم رکھا جاتا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کھانا بہت زیادہ ہے، ان بچوں کو کھانا کیوں نہیں دیتے؟ ملعون بولا کہ مجھے ابن زیاد کا حکم ہے کہ ان بچوں کو ایسے بھوکھا لے کے آؤ کہ جس کوفہ میں یہ شہزادے تھے، یہ شہزادیاں تھیں، اس کوفہ میں جب یہ داخل ہوں اور لوگ ان پر صدقات پھینکیں کہ یہ بچے بھوک کے مارے انہیں کھانے پر مجبور ہو جائیں۔ اجرکم علی اللہ۔ لیکن خدا کا عشق دیکھو، ان بچوں نے صدقات نہیں کھایا، ان بچوں کے صدقے سے آج پوری دنیا کھا رہی ہے۔ ان بچوں کے صدقے سے آج سبیلیں ساری دنیا میں لگ رہی ہیں۔ کتنا کرم ہے خدا کا۔ وہ بی بی جب اس شہر میں شہزادی کے طور پر آ رہی تھی، امیر المومنین نے کہا ابھی رات ہونے دو، دن ہے، دن کے وقت شہزادی نہ آئے۔ رات کو جب کوفہ میں داخل ہوئی تو پھر مولا بتاتے جا رہے تھے بیٹی یہ کوفہ کا بازار ہے۔ فرمایا بابا میں نے بازار کو کیا کرنا، عباس کو بتائیے کوفہ کا بازار کہاں ہے۔ میں عرض کروں گا کہ آقا زادی ایک دن وہ بھی آئے گا جب آپ اس بازار میں داخل ہوں گی، لوگ باغی باغی کے نعرے لگا رہے ہوں گے، کوئی خاک گراتا ہوگا، کوئی پتھر مارتا ہوگا۔ اس سامان میں ایک آواز آئے گی السلام علیکم یا بنت امیر المؤمنین۔ زینب کبریٰ فرمائیں گی اس شہر میں جہاں لوگ پتھر مار رہے ہیں یہ کون ہے جو میرا نام لے کر مجھے سلام کر رہا ہے؟ تو ایک بدن سے آواز آئے گی آقا زادی آپ نے ذو غلام کو نہیں پہچانا۔ اجرکم علی اللہ۔ سننا آسان ہے اور کہنا بھی بہت آسان ہے کہ زینب ابن زیاد، وہ زینب جس کو کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو، وہ ابن زیاد جیسے لعین شرابی کے دربار میں وارد ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ میرے لیے اس سے بڑے مسائل کوئی نہیں ہے۔ اور جب داخل ہوئی تو عام حالت میں داخل نہیں ہوئی، آپ کی مادر گرامی بھی دربار میں گئی، لیکن اپنے آپ کو اتنا چادروں میں لپیٹا ہوا تھا کہ آپ کی قامت واضح نہیں ہو رہی تھی، کنیزوں کی جرمٹ میں تھی، لیکن شہزادی اس حالت میں وارد ہوئی کہ سر پر ردا نہیں ہے، ہاتھوں میں زنجیریں۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک شخص وہاں تھا، اس نے کہا اس دربار میں مسلم بھی آیا، اس دربار میں سید السجاد سے کہا آپ بھی آ رہے ہیں، لیکن جب مسلم وارد ہوا تو آنکھیں بلند تھی، سینہ اکڑا ہوا تھا۔ آپ جس طرح آ رہے ہیں آپ کا سینہ سکڑا ہوا ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں۔ فرمایا ملعون تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم جب آئے تھے تو تنہا آئے تھے، میرے ساتھ نبی زادیاں ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔
دربار ابن زیاد میں ایک منظر عجیب دیکھا، وہ بچے وہ سکینہ جو باپ کا دیدار دور سے کر رہے تھے، نو کے سینہ پر بابا کو دیکھ کر سلام کر رہے تھے، اب بابا کو نزدیک سے دیکھا، بابا کا سر تشت پر رکھ کے لایا گیا، کچھ اپنا غم بھول گئے، کچھ سکون ملا دل کو، لیکن اس کے بعد جو منظر دیکھا اس سے بیویوں کا جگر پھٹ گیا۔ اس لعین نے سر مبارک کو اپنے قدموں میں رکھا۔ اجرکم علی اللہ، یہی کوفہ ہے، اسی کوفہ میں مسلم بھی شہید ہوئے ہیں۔ مسلم جب اسیر کیے گئے، مسلم کے لب زخمی تھے، اتنے تلوار پڑے تھے کہ پانی پینا چاہتے تھے، پی نہیں سکتے تھے، آپ کے لبوں کو صرف تلوار نے زخمی کیا تھا۔ لیکن اگر سن سکو اور احساس کر سکو، اگر غنچہ تر ہو اسے مارا جائے وہ جلدی پر نہیں ہوتا، لیکن اگر غنچہ خشک ہو، خشک غنچے کو چھڑی ماری جائے وہ پر ہو جاتی ہے۔ 3 دن کا پیاسا حسین، شہید حسین جسے ذبح کیا گیا ہو، جسے نو کے نیزہ پر شوکت بلا سے کوفہ تک لایا گیا ہو، تش پر وہ سر ہے، لبہائے مبارک پر ابن زیاد لعین جسارت کر رہا ہے۔ اس جسارت کو دیکھ کر اہل بیت حرم نہ کچھ بول سکے نہ کچھ کہہ سکے، صرف گریہ کرتے رہے۔ ایک صحابی نے بڑھ کر کہا، ملعون اپنی چھڑی اٹھا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے رسول خدا کو ان لبوں کا بوسہ لیتے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ مولا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، تمام مریضوں کو شفاء عاجل عنایت فرما، خصوصاً ان مریضوں کا جن کا مولانا نام لے رہے تھے ان مریضوں کو شفاء عاجل عنایت فرما، تمام عزاداروں کی پریشانیاں دور فرما، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ امام